تو سورۃ الملک قرآن مجید کی نہایت اہم سورتوں میں سے ایک ہے. اس کی فضیلت کے بارے میں کئی ایک احادیث بھی ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سورۃ فی القرآن 30 آیہ شفعت لصاحبها حتی غفر له. اللہ کی کتاب میں ایک سورت ہے جس میں صرف 30 آیات ہیں. اس نے ایک پڑھنے والے کے لیے شفاعت کی یہاں تک کہ اس کو بخش دیا گیا. ایک اور روایت میں ہے قرآن مجید میں ایک سورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گی یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کرائے گی. سنن الترمذی کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے قبل سورۃ الف لام میم السجدہ اور سورۃ الملک ضرور پڑھا کرتے تھے. اس کے بارے میں آتا ہے کہ سورۃ تبارک ہی المانعۃ من عذاب القبر، کہ سورۃ تبارک عذاب قبر سے بچانے والی ہے، یعنی ایک شیلڈ ہے. ان ساری احادیث سے جو باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں وہ یہ کہ اس کا پڑھنا باعث برکت ہے، باعث نجات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے کہ آپ اس کو رات کے وقت پڑھا کرتے تھے، اور یہ بھی بشارت ہے کہ آپ کے علاوہ جو بھی کوئی اور پڑھے گا اس کو اس کے لیے بھی یہ سورت فائدہ مند ہے، عذاب قبر سے بچانے والی اور جنت میں داخل کرانے والی. لیکن بات یہ ہے کہ یہ کوئی میجیکل شیلڈ نہیں کہ انسان اس سورت کو پڑھے گا کبھی ایک دفعہ کبھی جب دل چاہا تو اس کا صرف پڑھ لینا اس کو عذاب قبر سے بچا لے گا. جب بھی کسی سورت کو پڑھنے کی بات آتی ہے تو پڑھنے سے کیا مراد ہوتا ہے؟ کیسے پڑھنا؟ سب سے پہلے جیسے یہ نازل ہوئی ہے، صحیح تجوید کے ساتھ، صحیح ترتیل کے ساتھ. ترتیل کے ساتھ پڑھنا کیسا پڑھنا ہوتا ہے؟ ٹھہر ٹھہر کے، سلولی، جو بھی اس کا پرسکرائبڈ میتھڈ ہے اس کے مطابق پڑھنا. یہ نہیں کہ انسان 5 منٹ میں پوری سورت جلدی جلدی سے پڑھ ڈالے، یعنی اس کو آرام سے پڑھے. بہتر یہ ہے کہ انسان اس کو عشاء کی نماز میں پڑھ لے. ضروری نہیں کہ روز فرض کے درجے میں عشاء میں ہی پڑھے، لیکن یہ ہے کہ اگر اکثر آپ عشاء کے وقت اس کو پڑھ لیں اور اس کے بعد مسنون یہی ہے کہ انسان عشاء پڑھ کے سو جائے، تو اس طرح آپ کی عادت پختہ ہو جائے گی. کیونکہ بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ بستر میں لیٹ کے جب اس کو پڑھنے لگتے ہیں تو پڑھتے ہی نیند آ جاتی ہے، اور بعض اوقات آپ اس کو پورا نہیں پڑھ پاتے. تو اس لیے اگر بستر پہ جانے سے پہلے پڑھ لیں تو زیادہ فائدہ ہوگا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیا خاص بات ہے جس کی وجہ سے اس سورت کو عذاب سے نجات دلانے والی سورت کہا گیا ہے، اور خاص طور پر عذاب قبر، اور پھر رات کو سونے سے پہلے. تو قبر اور سونا ان دونوں میں کیا مماثلت ہے؟ جی، نیند بھی موت کی طرح ہے، قبر بھی بستر کی طرح ہے. تو ہر روز اگر ہم رات کو سوتے وقت یہ سورت پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم روزانہ پھر اپنی موت کو بھی یاد کرتے ہیں. اور جو شخص موت کو یاد کرتا ہے وہ ہمیشہ اچھے کاموں کی حرص رکھتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ وہ بہترین عمل کرے. تو گویا ایک طرح سے یہ سورت انسان کو اچھے عمل کی طرف بھی لے جانے والی ہے، کیونکہ بالکل ابتدا میں بھی کیا فرمایا گیا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. تو گویا ایک طرح سے یہ سورت انسان کو احسن عمل کی طرف لے جانے والی، اچھے کاموں کی یاد دہانی کرانے والی. تو جس شخص کی زندگی میں قرآن داخل ہو جائے، یعنی صرف پڑھنے کی حد تک نہیں بلکہ پڑھ کر پھر عمل بھی بدلے،
یا اس طرح پڑھے کہ اس کا عمل بدل جائے کہ انسان سوتے ہوئے رات کے وقت بھی اللہ کی یاد میں سوئے اور پھر صبح اٹھے تو اچھے کاموں سے اپنے دن کا آغاز کرے. کیونکہ عام طور پر جو خیالات ہم رات کو لے کر سوتے ہیں وہ ساری رات ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور پھر صبح اٹھ کر انسان کا اگلا دن انہی پر ایک طرح سے بیس کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسلام میں دن کا آغاز سورج نکلنے سے نہیں ہوتا بلکہ کس سے ہوتا ہے؟ چاند نکلنے سے. چاند نکلنے سے. اور چاند کب نظر آتا ہے؟ مغرب کے بعد، یعنی جب سورج غروب ہوتا ہے تو پھر آپ نیا چاند دیکھتے ہیں، تو وہاں سے دن کا آغاز ہو جاتا ہے. تو گویا اسلام میں دن کا آغاز شام سے ہی ہو جاتا ہے، اور جس وقت آپ کا سورج غروب ہوتا ہے اس وقت تو گویا آپ کا دن ختم ہو جاتا ہے، پھر تو ایک نیا دن شروع ہو جاتا ہے. تو نیا دن جب تک کام کا وقت آتا ہے اس سے پہلے بھی کئی گھنٹے آپ کو دیے جاتے ہیں تاکہ آپ ایک نئے دن کی تیاری کر سکیں. اور وہ تیاری کیسے کریں گے؟ آرام کر کے، کیونکہ جب تک آپ آرام نہیں کریں گے اس وقت تک آپ اگلے دن یا صبح کے وقت کام نہیں کر سکیں گے. اور پھر سو کر بھی تیاری ہوتی ہے. اسی لیے مومن کا جو سونا ہے وہ بھی عبادت ہے، کیونکہ وہ اس لیے سو رہا ہے تاکہ وہ صبح اٹھ کر اچھے کام کر سکے. پھر یہ ہے کہ سونے سے پہلے وہ اپنے آپ کو یاد دہانی کراتا ہے کہ وہ اس دنیا میں کیوں آیا ہے، اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اس کو اس زندگی میں کرنا کیا ہے، اور کس طرح وہ اللہ کی قدرت کی بہت سی نشانیوں کو یاد کرتے ہوئے اللہ کی یاد اور اللہ کی محبت میں سوتا ہے. اور پھر انہی احساسات کے ساتھ دوبارہ اٹھتا ہے اور انہی احساسات کے ساتھ اپنے دن کا آغاز کرتا ہے. اور اس طرح یہ سورت اس کے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ بن جاتی ہے. کس چیز کا؟ زندگی کے مقصد کو پورا کرنے کا. اس لیے یہ سورت مقصد زندگی کی بہت بڑی یاد دہانی کا سبق رکھتی ہے اپنے اندر. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ سورت کیا کہتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. تبارک الذی، بہت بابرکت ہے، الذی، وہ ذات، وہ جو، بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہت ہے، ساری کائنات ہے، ساری ڈومینین ہے.